السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز روح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ استشراق اور مستشرقین کے حوالے سے مختلف سوالات بہت سے انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں۔ اپنی پہلی ویڈیو میں ہم استشراق، استعراب، استغراب، مستشرق، مستعرب، مستغرب اور مستشرقین کی نظریاتی، مذہبی اور جغرافیائی حدود کے حوالے سے گزارشات شیئر کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں تحریک استشراق کا تاریخی پس منظر اور تحریک استشراق کے مختلف مراحل کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ تحریک استشراق کا نقطۂ آغاز کیا ہے، اس کی ابتدا کب اور کہاں سے ہوئی، اس حوالے سے مسلم محققین علماء کرام کی مختلف آراء ملتی ہیں۔ 7 اقوال اس حوالے سے ہم آج آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا قول یہ ہے کہ استشراق کا آغاز 8 ہجری میں غزوہ موتا سے ہوا۔ یہ پہلی باقاعدہ جنگ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لڑی گئی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ استشراق کا باقاعدہ آغاز 8ویں صدی عیسوی میں اندلس کی فتح کے بعد ہوا، جب یورپ سے نوجوان اندلس کی اسلامی سلطنت کی معروف جامعات میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آنا شروع ہوئے۔ ان نوجوانوں میں بہت سے لوگ بعد میں جا کر راہب بنے، کچھ پادری بنے۔ انہوں نے مسلم علماء کرام سے علم الکلام سیکھنے کے بعد مسلم علماء سے مجادلہ اور مناظرہ کرنے کا آغاز کر دیا۔ تیسری رائے یہ ہے کہ معروف انگریز اسکالر روجر بیکن متوفی 1294 نے مسیحی دنیا میں اضافے کے لیے تحریک تنصیر کو بہترین لائحہ عمل قرار دیا اور اس مقصد کے حصول کے لیے اسلامی لغات کی معرفت کو لازمی شرط قرار دیا۔ 15ویں کیتھولک کونسل آف ویانا نے روجر بیکن کے ان افکار کی بدولت 1311 اور 1312 عیسوی میں 5 یورپی جامعات میں عربی اور اسلامی زبان کی تعلیمات کی چیئرز قائم کیں۔ پس اہل علم کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ استشراق کا آغاز کونسل آف ویانا میں منظور کردہ اس قرارداد سے ہوا، جس کے مطابق کئی ایک یورپی جامعات میں عربی زبان کی چیئرز قائم کرنے کا فیصلہ صادر ہوا تھا۔ چوتھی رائے یہ ہے کہ تحریک استشراق کا آغاز 12ویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب پہلی دفعہ قرآن مجید کا ترجمہ 1143 عیسوی میں لاطینی زبان میں ہوا۔ 5ویں رائے یہ ہے، بعض اہل علم نے صلیبی جنگوں کو تحریک استشراق کا نقطہ آغاز قرار دیا ہے، جبکہ مسیحی دنیا نے بیت المقدس میں مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے ان کے علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کی طرف توجہ دی۔ چھٹا قول یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اخیر میں مستشرقین کی پہلی کانفرنس پیرس میں 1873 میں منعقد ہوئی اور یہی تحریک استشراق کا نقطۂ آغاز تھا۔ 7ویں اور اہم رائے یہ ہے کہ بعض اہل علم نے تحریک استشراق کے آغاز کے بارے میں اس اختلاف کو اختلاف تنوع قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ مختلف اہل علم نے متفرق ممالک کے اعتبار سے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے مشرقی علوم و فنون اور تہذیب و ثقافت کی طرف رغبت و میلان کی تاریخ اور وجوہات میں فرق ممکن ہے، یعنی جس علاقے میں جس دور میں اسلامی اور مشرقی علوم و فنون کی طرف رجحان پایا گیا، کچھ محققین نے اس علاقے کے اعتبار سے اسی کو تحریک استشراق کا نقطۂ آغاز قرار دیا ہے۔ مثلاً استشراق کے اطالوی مکتب فکر کی بنیاد اس وقت پڑی جب کہ مسلم سپہ سالار عبداللہ بن موسیٰ بن نصیر نے 708 میں عیسوی میں اٹلی کو فتح کیا، تو اس فتح کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے کچھ محققین علماء نے 708 عیسوی کو تحریک استشراق کا نقطہ آغاز قرار دے دیا۔ جب پہلی دفعہ مسلمانوں نے اندلس اور اسپین کو فتح کیا تو وہاں کی جامعات میں عیسائی نوجوان طلباء نے آ کر تعلیم حاصل کی، علم کلام سیکھا اور انہوں نے واپس جا کر علماء کرام سے مجادلہ اور مناظرے کا آغاز کر دیا، تو اس کو دیکھتے ہوئے کچھ محققین نے تحریک استشراق کا نقطہ آغاز اس کو قرار دے دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مختلف ممالک، مختلف خطے اور مختلف ادوار کو دیکھتے ہوئے ان آراء میں اختلاف پیدا ہوا ہے۔ یہ کوئی بہت زیادہ اختلافی بات نہیں ہے، گویا کہ تحریک استشراق کے کچھ مراحل ہیں۔
ہر مرحلے پر ان کی نوعیت کچھ اور تھی۔ ایک نوعیت کے اعتبار سے ہر محقق نے اپنی رائے کے مطابق اس واقعے کو یا اس صدی کو تحریک استشراق کا نقطۂ آغاز قرار دیا ہے۔ اگلی بحث یہ ہے کہ تحریک استشراق کے مراحل کتنے ہیں۔ بعض محققین نے تحریک استشراق کو چار مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ صلیبی جنگوں کا تھا کہ جس میں مسلمانوں پر فتح حاصل کرنے کے مقصد سے مشرق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے کئی ایک جماعتیں بھیجی گئیں۔ یعنی عیسائیوں نے جب مسلمانوں کے علاقوں کو فتح کرنا چاہا تو انہوں نے ان کے افکار، ان کی ثقافت، ان کے نظریات کو جانچنے کے لیے کچھ جماعتیں بھیجیں کہ ان کے نقطۂ نظر کو، ان کے افکار کو، ان کے سوچنے کی حد بندی کیا ہے، ان کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کی جائیں۔ دوسرے مرحلے کا آغاز ان جنگوں میں عیسائی دنیا کی ناکامی سے شروع ہوا اور انہوں نے مشرقی علوم و فنون کے حصول کی طرف توجہ دی۔ یعنی عیسائیوں نے اپنی جو شکست ان کو کھانی پڑی، منہ کی کھانی پڑی صلیبی جنگوں میں، تو شکست کے اسباب میں سے ایک سبب ان کے خیال کے مطابق انہوں نے یہ بھی سمجھا کہ مشرقی علوم و فنون اور مسلمانوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی، طب اور علم الکلام وغیرہ میں مہارت شاید اس بات کا سبب بنی ہے کہ ہمیں انہوں نے شکست دی ہے۔ اس سوچ کے پیش نظر انہوں نے مشرقی علوم و فنون میں مہارت حاصل کرنا شروع کر دی اور اسلامی علوم و فنون کا ترجمہ یورپین زبانوں میں کرنا شروع کر دیا۔ تیسرا مرحلہ 18ویں صدی عیسوی کے نصف سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے خاتمے تک کا ہے، جو استشراق کی تنظیم و تحریک کا مرحلہ ہے، اور چوتھا مرحلہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کا ہے۔ یہ چار مراحل محققین نے بیان کیے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔